میرا نام محمد کلیم ہے۔ میں کلیم ساسرامی کے نام سے مشہور ہوں۔ میری پیدائش 1930 میں ہوئی، ایک تاریخی مقام بہار کے ساسرام میں۔ اب وہ ساسرام خود بھی اپنے ضلع کا صدر مقام ہے اور نئے ہندوستان نے اس ضلع کا نام روہتاس گڑھ رکھ دیا۔ پہلے یہ ضلع شاہ آباد آرا میں تھا۔ یہ ساسرام کا محل وقوع جغرافیائی اعتبار سے بنارس اور گیا کے بیچ میں ہے۔ ٹھیک ساسرام ہائی اسکول میں میری تعلیم میٹرک تک ہوئی۔ اس سے قبل میں نے عربی فارسی بھی پڑھی وہاں کے مدرسے میں۔ میں نے 4 قاریوں سے قرأت بھی سیکھی اور خطاطی بھی سیکھی۔ اس کے بعد میں پٹنہ چلا گیا، بی این کالج میں، جسے بہار نیشنل کالج کہتے ہیں، وہاں انٹرمیڈیٹ تک تعلیم پائی۔ اس کے بعد بہار میں فسادات کی وجہ سے میرے بڑے بھائی جو پوسٹل ڈپارٹمنٹ میں تھے، ایسے رحیم صاحب، وہ ڈھاکے تشریف لے آئے، اور چونکہ میری تعلیم ان سے وابستہ تھی میں ان کے ساتھ چلا آیا، اس لیے کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا، بھائی ہی میری تعلیم کے کفیل تھے۔ ڈھاکے میں میں نے ڈاکٹر اندلیب شادانی سے استفادہ کیا اور ڈھاکہ یونیورسٹی ہی سے بی اے آنرز اور ایم اے کی ڈگری اردو میں لی اور فیکلٹی میں ٹاپ کیا، جس کی وجہ سے ایوب خان کا ایوارڈ مجھے دیا گیا۔ صدر ایوب کے ایوارڈ کے بعد پھر میں نے ایم اے کرنے کے بعد کوشش کی کہ کوئی ملازمت مل جائے، تو پبلک سروس کمیشن کی طرف سے میں انتخاب کر کے میرا انتخاب ہوا اور میں راجشاہی گورنمنٹ کالج میں متعین کر دیا گیا لیکچرار کی حیثیت سے۔ وہاں میں اردو پڑھایا کرتا تھا۔ پھر پرائیویٹ طور پر میں نے فارسی میں بھی ایم اے کیا، اور پہلے ہی سے میں نے شاد عظیم آبادی پر پی ایچ ڈی کے لیے اپنا مقالہ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ میرے استاد رہنما تھے ڈاکٹر اندلیب شادانی۔ فارسی ایم اے کا نتیجہ ہونے کے بعد ہی ایران سے اسکالرشپ پہنچا اور مجھے یونیورسٹی نے ایران بھیج دیا اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ میں نے 4 سال تک ایران میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، فارسی بولنا سیکھا۔ میں نے اوستا، پہلوی اور قدیم فارسی، جسے وہ فارسی باستان کہتے ہیں، تینوں زبانیں بھی 3 سال تک پڑھیں۔ اس طرح جدید فارسی کے علاوہ میں نے قدیم فارسی میں بھی کچھ مہارت پیدا کی، اور اب بھی کبھی کبھی میں پڑھتا لکھتا رہتا ہوں تاکہ بھول نہ جاؤں۔ میں نے ایران میں ڈاکٹریٹ کی۔ میرے مقالے کا عنوان تھا بنگال میں اسلامی تصوف اور اس کے ادبی و ثقافتی اثرات، ابتدا سے 10ویں صدی ہجری تک۔ ایران سے واپسی کے بعد میں راجشاہی یونیورسٹی میں پہنچ گیا، جہاں سے رخصت لے کر آیا تھا، اور پھر کام کرتا رہا۔ عجیب اتفاق کہ بنگلہ دیش بننے کی تحریک شروع ہوئی اور ہم لوگ مصیبتوں میں گھر گئے، اور ان تمام مصیبتوں سے پھر رہائی پانے کے بعد بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی تم پاکستان چلے جاؤ، لیکن کچھ ایسا عالم تھا کہ یہ سمجھ میں بات نہیں آتی تھی کہ میں پاکستان جاؤں تو کیا کروں گا، اور یہاں رہوں گا تو زندگی خطرے میں ہے۔ بہر صورت اللہ کا فضل رہا، میں وہیں اب تک ہوں۔ 1960 سے راجشاہی میں اب تک ہوں، اور 1990 میں ریٹائر کر گیا۔ اس کے باوجود یونیورسٹی نے مجھے کہا کہ بھائی تمہارے جانے سے شعبہ ٹوٹ جائے گا، تمہیں ایکسٹینشن دے دیا جاتا۔ میری ملازمت میں توسیع کر دی گئی، چونکہ یونیورسٹی کے قانون میں یہ ہے کہ 65 تک، 60 کے بعد 5 سال تک توسیع کی جا سکتی۔ تو میں گویا اب توسیع پر ہوں، اور ادبی مصروفیات کی بنا پر تقریباً اب تک
10-12 बार ईरान जा चुका हूँ और जब भी गया उनके यहाँ जलसों में मकालात भी पढ़े और एक जलसे की सदारत भी की। आखिरी बार 1990 में मैं गया था शाहनामा फिरदौसी के 1000 साला जश्न में, वहाँ भी मैंने मकाला पेश किया और एक जलसे की सदारत की। इसी तरह मैं 1980 से अब तक दिल्ली जाता रहा हूँ। गालिब इंस्टीट्यूट की तरफ से मुझे दावतनामा आता है और वो बैनुल अक़वामी सेमिनार करते हैं, वो आमद और रफ्त का खर्च देते हैं, इसलिए मैं चला जाता हूँ। इसका मकसद ये होता है कि मेरी ज़ुबान में जो साल भर में बांग्लादेश में जंग लग जाता है वो ज़रा ज़ुबान वहाँ पहुँचकर साफ शफाफ हो जाती है। इसी तरह हिंदुस्तान वालों ने फ़ारसी उस्तादों की एक अंजुमन बना रखी है और वहाँ हर साल एक यूनिवर्सिटी में फ़ारसी उस्तादों की कॉन्फ्रेंस होती है। गोया इस वसीले से मैं अलीगढ़, दिल्ली, जामिया मिल्लिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, पटना, बम्बई, हर जगह फ़ारसी कॉन्फ्रेंस में शरीक होता रहा। तो इस सिलसिले में दो नौयत हो जाती। जब मैं गालिब इंस्टीट्यूट में पहुंचता हूं तो उर्दू पढ़ता हूं, उर्दू में मकाले लिखता हूं, और जब फ़ारसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता हूं तो सिर्फ फ़ारसी बोलता हूं और फ़ारसी में मकाला भी पढ़ता हूं। अब यह है कि मेरी तवज्जो कुछ लोगों ने मबजूल कराई कि भाई ज़िंदगी में जो कुछ पढ़ा लिखा उसे किताबी सूरत में शाया कर दिया जाए। चुनांचे मैंने कई किताबें शाया की। एक किताब तो है बंगाल में गालिब शनासी, इसमें गालिब के ताल्लुक़ से यानी गालिब के तलामज़ा, मासरीन, नाक़दीन से मुताल्लिक़ बंगाल की 200 साला तारीख़ मैंने लिख दी। और सबसे बड़े गालिब शनास मालिक राम ने भी इस किताब को पसंद किया और मुझसे ये कहा कि मियाँ ये काम बहुत अच्छा तुमने किया, मैं खुश हूँ। दूसरी किताब जो बंगाल के ताल्लुक़ से मैंने लिखी वो बीमार बुलबुल है। ढाके में एक साहब थे अहमद हुसैन वाफिर, उन्होंने एक ड्रामा कभी लिखा था, इसलिए कि वाजिद अली शाह के ज़वाल के बाद जब ड्रामे का सिलसिला मुंतकिल हो गया मटिया बुरुज में तो कुछ लोग ढाके भी पहुँचे। वहाँ ये सिलसिला था। अहमद हुसैन वाफिर ने एक ड्रामा लिखा बीमार बुलबुल, तो वो भी स्टेज किया गया। बाद में वो 1880 में छप गया उन्हीं के प्रेस ढाका से। तो गोया इस बात का दस्तावेजी सबूत मैंने वहाँ पहुँचाया है कि ढाके में अगर सबूत दस्तावेजी कोई चाहता है तो 1880 में ड्रामे की रवायत थी। इससे पहले 1880 से पहले बम्बई में उर्दू ड्रामे की कोई रवायत नहीं मिलती तहकीकी तौर पर। आम तौर से तारीख़ अदब में जो ये लिखा हुआ है कि वाजिद अली शाह के ज़वाल के बाद ड्रामे की रवायत लखनऊ से बम्बई मुंतकिल हो गई, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं। मैंने ये साबित किया है उस किताब के मुकदमे में कि ढाका में 40 ड्रामे लिखे गए और 40 स्टेज हुए। फिर जब वहाँ की कंपनियों में रकाबत शुरू हुई और वो लोग कंपनियों के ज़वाल के बाद बम्बई की तरफ जाने लगे तो अपना अपना बस्ता दबाकर चले गए और वो जो ड्रामे यहाँ लिखे थे उनके नाम बदले और बम्बई के जो साहिब सरवत हजरात थे उनके नाम बेच दिए। चुनांचे बम्बई में भी मेरी तहकीक के मुताबिक अब बम्बई से जितनी किताबें छपी हैं उर्दू ड्रामे पर, फसीह सिद्दीकी का यकबाबी ड्रामा और अब्दुल अलीम नाबी की कई जिल्दें उर्दू थिएटर पर जो हैं उनमें भी यही लिखा कि बम्बई में 1880 से उर्दू ड्रामे की रवायत शुरू होती है। इससे पहले वहाँ ड्रामे की रवायत तो थी बम्बई में, लेकिन गुजराती और मरहरी के ड्रामे स्टेज किए जाते थे। इस तरह
میرا یہ خیال ہے کہ لکھنؤ کے بعد دوسرا مرکز ڈرامے کا مشرقی پاکستان کا شہر ڈھاکہ تھا، اور ڈھاکے کے بعد پھر یہ روایت منتقل ہو گئی بمبئی۔ چنانچہ یہاں کے کئی ڈرامہ نگار بمبئی بھی گئے اور وہ ان کا نام ملتا ہے۔ تو یہ بلبل بیمار کے بعد میں نے بنگال پر ایک تیسری کتاب لکھی، اس کا نام ہے معاصر بنگال۔ اس میں ہمارے 5 مضامین ہیں۔ 3 مضامین تو بنگال کی قدیم فارسی شاعری اور ادب پر ہے، 3 مضامین قدیم فارسی اور شاعری ادب پر ہیں، اور اس کے علاوہ 2 مضمون اردو پر ہے، ایک مولانا وحشت کے متعلق اور دوسرا بنگال میں اردو نثر 20ویں صدی میں۔ لیکن فارسی میں جو میرے مضامین ہیں ان میں نے محنت کی ہے، اور کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے فارسی کتنی پڑھی، فارسی میں کیا کچھ کیا، اس سے پتہ چلے گا۔ ایک مضمون تو ایسا ہے جسے ہم نے نام دیا ہے بنگال میں فارسی کی سب سے پہلی تالیف۔ قاضی رکن الدین سمرقندی نے ایک سنسکرت کتاب امرت کنڈا کا حوض الحیات کے نام سے ترجمہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر میرا دوسرا مضمون ہے حافظ شیرازی اور بنگال۔ میں نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حافظ کو بنگال میں دعوت نہیں دی گئی تھی، یہ صرف ایک گپ ہے۔ حافظ کے متخصص ڈاکٹر قاسم غنی اور قزوینی کا یہی خیال ہے۔ قزوینی نے بلکہ اپنی ایک کتاب عصر حافظ پر لکھی ہے، اس میں بہت تفصیل بیان کی ہے۔ تو قزوینی کے خیالات کی بھی میں نے ایرانی منابع سے، یعنی ایرانی سورسز سے میں نے تردید کی ہے، اور ان کے فیور میں یا ان کی موافقت میں 6 باتیں کہی جاتی، اور میں نے 16 باتیں کہی ہیں، اور یہ مضمون میں نے انگریزی میں بنگال پاسٹ اینڈ پریزنٹ پر کلکتے میں ایک سیمینار ہوا تھا ایران سوسائٹی کی طرف سے، اس میں پڑھا تھا۔ اس میں کلکتہ یونیورسٹی کے مورخین بھی تھے، بڑے سینئر لوگ، ان لوگوں نے بہت پسند کیا اور یہ کہا کہ صاحب ایک شخص راجشاہی جیسی چھوٹی جگہ میں بیٹھ کے یہ مقالہ لکھتا ہے، ہمیں افسوس ہے کہ کلکتہ میں 14 فارسی کے استاد ہیں، ان میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی۔ پھر اس مضمون کو میں نے فارسی میں منتقل کر کے دلی میں جو ایران کا قونصل خانہ ہے وہاں پڑھا، اس لیے کہ وہ لوگ حافظ کی 600 سالہ صدی وہ برسی منا رہے تھے۔ اس میں چونکہ ایرانی استاد بھی تھے اور ہندوستان کے تمام سے یونیورسٹیوں سے اساتذہ آئے تھے، انہوں نے مقالہ سن کر کے کچھ عجیب خیالات کا اظہار کیا۔ 1-2 آدمی نے بڑی مخالفت کی، تو میں نے کہا کہ صاحب یہ بتائیے کہ حافظ نے جو اپنے شعر میں یہ لکھا ہے کہ شکر شکن شوند ہمیں طوطیان ہند ان قند زن قند پارسی کے ببنگال می رود، تو یہ طوطیان ہند کا لفظ آیا ہے، بنگال کا لفظ آیا ہے۔ کیا ایران میں کوئی ہند اور بنگال کا جیسا مقام ہے؟ اگر یہ مان لیں تو ٹھیک ہے، حافظ نے اپنے سرپرست کے بارے میں جس کا نام شاہ شجاع تھا یہ شعر لکھا ہوگا، لیکن تاریخ سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، نہ ایرانی تاریخ سے نہ بین الاقوامی تاریخ سے۔ اس سلسلے میں نے بحث کی ہے، وہ دلچسپ مضمون ہے، پڑھنے کے لائق، میری اس کتاب میں معاصر بنگال میں ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے بنگال کی قدیم ترین فارسی فرہنگ پر، اور وہ فرہنگ ابراہیمی کے نام سے بھی مشہور ہے اور فرہنگ فاروقی کے نام سے بھی، اور دراصل بہار کے ایک بہت بڑے صوفی حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کے نام سے اس کا انتساب کیا ہے۔ اس میں یہ بھی جھگڑا تھا، مصنفین نے لکھا کہ وہ اس کا لکھنے والا ابراہیم قوام فاروقی بنگال کا تھا، کسی نے لکھا بہار کا تھا چونکہ بہار کے صوفی سے انتساب کیا ہے اس کتاب کا، کسی نے کہا کہ نہیں صاحب وہ تو جونپور کا تھا۔ بہر صورت اس کتاب کے مطالعے کے بعد میں نے داخلی ثبوت یہ وہاں پہنچایا ہے
کہ ابراہیم فاروقی جونپور ہی کا تھا اور بنگال چلایا تھا. بنگال کے ایک بادشاہ کے زمانے میں اس نے یہ کتاب لکھی تھی اور اس بادشاہ کا زمانہ بھی میں نے متعین کیا، اشعار بھی دیے اور تاریخوں سے ثبوت بھی ہم پہنچایا. تو یہ میری بڑی اہم کتاب ہے، اگرچہ بہت مختصر. چوتھی کتاب میری ہے روایت و درایت. اس میں بہار کے وہ حضرات جو بہت قدیم تھے اور جن کے مسودات میں لے آیا تھا اپنے ساتھ، اب بہار میں کسی کے پاس نہیں، ان پر میں نے مقالے لکھے. اور اس کے بعد جو جدید لوگ ہیں ان کی شاعری، ڈرامہ نگاری سے متعلق بھی، یعنی یہ کتاب مخصوص ہے بہار سے متعلق. اب آج کل میں خدمت گزاران فارسی در بنگلہ دیش کے عنوان سے فارسی زبان میں کتاب لکھ رہا ہوں. حکومت ایران کی طرف سے یہ فرمائش ہوئی ہے، انشاءاللہ 2-3 مہینے کے اندر یہ ختم ہو جائے گی. میں نثر بہت پہلے سے لکھ رہا ہوں اور اب میرا رجحان جو ہے ادبی تحقیق کی طرف ہے. ادبی، تنقیدی اور تحقیقی مضامین میں لکھتا ہوں. پہلے کبھی میں طالب علمی کے دور میں شعر کہتا تھا، لیکن یہ شاعری ایسا مرض ہے کہ لاکھ آپ چھوڑیے یہ بھی کبھی دق کی طرح ابھرتا ہے. اب حال یہ ہے کہ کبھی کبھار جب میں فارسی کے جلسوں میں جاتا ہوں تو اس میں اچھی خاصی دعوتیں بھی ہوتی ہیں، فارسی زبان و ادب پر دلچسپی سے گفتگو ہوتی ہے، تو کبھی کبھی میں فی البدی رباعی کہہ دیتا ہوں. ابھی اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، وہاں ایک دن میں صدارت کر رہا تھا. صدارت کے بعد میں تقریر کے لیے اٹھا تو یہ رباعی فارسی میں نے پڑھ دی تھی. ایرانی حضرات سن کر متعجب ہوئے کہ یہ شخص فارسی میں شعر کہہ لیتا ہے، آپ بھی سن لیجئے. یہ رباعی: ان جلسہ فارسی نشان منزل، ان جلسہ فارسی نشان منزل، دارائے اساتید و محقق و کامل، دارائے اساتید و محقق و کامل، لیلائے جہان تاب ہمین جاست کلیم، لیلائے جہان تاب ہمین جاست کلیم، ہے ہاتھ توئی ہنوز در تلاش منزل. یہ تو فارسی رباعی ہوئی. اب میں کچھ اپنے اشعار سنا دیتا ہوں. یہ طالب علمی کے دور کے ہیں، چونکہ میرے پاس سر دست کوئی بیاض نہیں ہے اور شعر بھی یاد نہیں رہتے مہر صورت. چند شعر میں سناتا ہوں. تمہارے ایک تبسم سے تلافی ہو گئی غم کی، تمہارے ایک تبسم سے تلافی ہو گئی غم کی، خزاں بھی اب بہار زندگی معلوم ہوتی ہے. کلیم مضطرب راحت کہاں اس دار فانی میں، کلیم مضطرب راحت کہاں اس دار فانی میں، مصیبت ہی مصیبت زندگی معلوم ہوتی ہے، مصیبت ہی مصیبت زندگی معلوم ہوتی ہے. دوسری غزل کے یہ 2 شعر سنیے. تاریکی حیات سے گھبرا گیا ہے جی، تاریکی حیات سے گھبرا گیا ہے جی، دیکھیں شب فراق کی پھر ہو سحر کہاں، دیکھیں شب فراق کی پھر ہو سحر کہاں. شعر ملاحظہ فرمائیے کہ اب تک سمجھ رہا تھا جسے تیری رہ گزر، اب تک سمجھ رہا تھا جسے تیری رہ گزر، تھا ایک فریب شوق تیری رہ گزر کہاں، تھا ایک فریب شوق تیری رہ گزر کہاں. اب ان چند اشعار کے بعد میں دوسری طرف متوجہ ہوتا ہوں، وہ یہ کہ شادانی صاحب میرے استاد محترم ڈھاکہ یونیورسٹی میں اس قدر مجھ پر مہربان تھے کہ میری شادی بھی انہی نے کرائی. یہ شادی ہوئی جسٹس سائم صاحب جو وہاں تھے بنگلہ دیش بننے کے بعد چیف جسٹس اور بعد میں صدر
مملکت ہوئے ان کی سالی سے۔ میری بیوی کا خاندان کلکتے کا ہے اور یہ اردو بولنے والا، یہ لوگ کشمیر الاصل ہیں، کشمیر سے آ کے یہاں بس گئے تھے۔ ان کے نانا برطانوی عہد میں پریزیڈنسی کالج کے عربی اور فارسی کے صدر تھے، شمس العلماء خان بہادر ڈاکٹر ہدایت حسین۔ پھر جب مدرسہ عالیہ سے انگریزوں کو رخصت کیا جا رہا تھا تو ہندوستانیوں کو پرنسپل بنایا گیا، تو وہاں کے یہ دوسرے پرنسپل تھے اور بہت صاحب علم، اور انہوں نے ایشیاٹک سوسائٹی کی بہت سی کتابیں ایڈٹ بھی کی۔ اس طرح گویا میرا تعلق کلکتہ والوں سے بھی ہے، اور میری بیگم خود کلکتہ یونیورسٹی سے اسلامک ہسٹری اور کلچر میں ایم اے کی ڈگری لے چکی ہیں۔ راجشاہی گورنمنٹ کالج میں تاریخ تمدن اسلام کی لیکچرار تھیں، اور بنگلہ دیش بننے کے وقت کچھ ایسی صورت پیدا ہوئی مقامی و غیر مقامی کی کہ انہوں نے ملازمت چھوڑ دی، اور اب میں صرف تنہا ملازمت کرتا ہوں۔ راجشاہی یونیورسٹی میں بہت خوش ہوں، میرے ساتھ لوگ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، اور یہ حال ہے کہ پاکستان بننے کے بعد میرے استاد محترم ڈاکٹر اندلیب شادانی نے 48 عیسوی میں شعبہ اردو کھولا تھا ڈھاکہ یونیورسٹی سے۔ میں اس سے پہلے شعبہ فارسی تھا۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد راجشاہی یونیورسٹی میں نے اردو ایم اے کی کلاسیں کھول دیں، پوسٹ گریجویٹ، اور اس میں تدریس کا کام ہو رہا ہے بفضل ہی۔ طلباء مل جاتے ہیں ہر سال کچھ نہ کچھ۔ اب میں اپنے خاندان کی طرف آتا ہوں۔ میرے 2 ہی اولاد، ایک میرا بیٹا جس کا نام ہے اعجاز کلیم، وہ الیکٹریکل انجینئر ہے بنگلہ دیشی کمپنی میں جس کا نام ہے نرمان انٹرنیشنل، وہ انجینئر تھا۔ کمپنی نے خوش ہو کر کے اسے ابوظہبی بھیج دیا، وہاں وہ کام کر رہا ہے، خوش ہے۔ اور میری بیٹی جس کا نام ہے ارم، اس نے امسال سائیکولوجی میں آنرس کا امتحان دیا ہے، اس کا نتیجہ ابھی نہیں آیا ہے، اس کے بعد سائیکولوجی میں ایم اے کر لے گی۔ تو میرا خاندان بہت چھوٹا سا ہے۔ اب یہ ہے کہ میری ملازمت کی مدت سن 95 جنوری میں جب ختم ہو جائے گی تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ میں راجشاہی میں قیام پذیر رہوں یا ڈھاکہ چلاؤں۔ ویسے ایرانی خانہ فرہنگ بھی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ میرے ہاں چلے آئی، مجھے ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے، تو یہ تو مستقبل فیصلہ کرے گا۔ میں خان صاحب کے شکریہ کے ساتھ اپنی یہ گفتگو ختم کرتا ہوں کراچی میں، اور آج 6 تاریخ ہے ستمبر کی، یہ سال ہے 1993 عیسوی۔ شکریہ۔